وہ کون سی چیز ہے جو عقل کی کنجی ہے، علم کا چراغ ہے، علم کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے؟ عزیزوں، تہمت لگانا تو گناہ ہے ہی، مگر اس کا نقل کرنا، اس کو پھیلانا، عام کرنا، یہ کیسا ہے؟ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ تمام قرآنی دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے تفسیر کے اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نور کی 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 14 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ اور اگر تم پر دنیا و آخرت میں سے خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات میں تم پڑ گئے تھے اور اس کا چرچا کیا تھا تمہیں سخت عذاب پہنچتا۔ اس آیہ کریمہ میں کچھ اہم پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ افضتم کا لفظ افاضہ سے لیا گیا ہے اور ایسی چیز جس کے بارے میں بہت بات کی جائے اور سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کے بارے میں باتیں سب کی زبان پر تھیں۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو تو جان لیا ہے، آئیے بڑھتے ہیں اس کے پیغامات کی طرف۔ پیغام نمبر 1، پوری امت اسلامی اللہ کے زیر سایہ اور اس کی حمایت میں ہے، لولا فضل اللہ۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت اور اس کا لطف اس کے فضل و کرم سے ہے، نہ کہ ہمارے حق کی وجہ سے، فضل اللہ علیکم ورحمتہ۔ نمبر 3، افواہ ایک بھنور کی طرح ہے کہ کچھ لوگ اس میں ڈوب جاتے ہیں، افضتم فیہ۔ نمبر 4، سارے لوگ افواہوں کو ماننے اور تہمتوں کو لگانے اور بلاؤں کے نازل ہونے کی کگار اور دھارے پہ کھڑے ہیں، ولولا لمسکم عذاب عظیم۔ تو یہ تھی آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 15 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ جب تم لوگ اس بہتان کو ایک دوسرے کی زبان سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا خود تمہیں علم نہیں تھا اور تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ ناظرین، اس آیہ کریمہ میں پائے جانے والے نکات کچھ اس طرح ہیں۔ زبان ہی انسان کے جسم میں ایک ایسا عضو ہے جو پوری زندگی بولنے سے نہ تو اس کو درد ہوتا ہے نہ ہی وہ تھکتی ہے۔ اس کا جثہ یعنی سائز تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کا جرم، اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ کتنے ایسے کافر ہیں کہ جو ایک جملہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان اور پاک ہو جاتے ہیں، اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو خدا کا انکار کر کے یا دین کے احکام کا انکار کر کے کافر اور نجس ہو جاتے ہیں۔ زبان ایک طرف تو سچائی، دعا اور مناجات، دوسروں کو نصیحت کرنے سے خلوص اور پاکیزگی پیدا کرتی ہے، تو دوسری طرف یہ قدرت رکھتی ہے کہ ان پہ طنز و طعنہ کے ذریعے کدورت پیدا کر کے زبان عقل کی کنجی اور عقل کا چراغ، علم کے انتقال اور اپنے تجربوں کو پہچاننے کا اچھا اور سادہ طریقہ ہے۔ علماء اخلاق نے زبان کے سلسلے میں بہت زیادہ بہترین مطالب لکھے ہیں۔ ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، آئیے چلتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی طرف۔ پیغام نمبر 1، جو زبانوں پہ ہے
بغیر کسی تحقیق کے اس کو قبول کرنا قابل مذمت ہے۔ تلقونہ بألسنتکم۔ نمبر 2، گفتگو علم کے بنا پر ہونی چاہیے۔ تقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم۔ نمبر 3، لوگوں کی عزت سے کھلواڑ کرنا یعنی کھیلنا، اس کو آسان اور ہلکا نہ لیں۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا۔ نمبر 4، تہمتوں کا نقل کرنا اور اس کو پھیلانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ نمبر 5، گناہ کے چھوٹے یا بڑے ہونے کو خدا طے کرتا ہے۔ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ نمبر 6، انسان کے سارے حساب اور کتاب حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ تو ناظرین، ہمیں پتا چلا کہ انسان کے جسم میں ایک چھوٹی سی زبان ہے جو کام بہت بڑا بڑا کر جاتی ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ ہو یا بڑی سی بڑی نیکی، اور تہمتوں کا نقل کرنا، اس کو پھیلانا بھی گناہ کبیرہ ہے جو اسی زبان سے ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔